کہ پانی کا ہر جانور حلال ہے. کسی نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں یعنی اب اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسا کیوں کہا ہے. کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں امام حنیفہ سے ہٹا کر کہتے ہیں نبی کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو حنیفہ چھڑا کر نبی پر نہیں لا رہے, اپنی رائے پر لا رہے. معاملہ یہ ہے کہ پانی کے جانور سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے اب یہ سمجھ لیں, پانی کا جانور جو ہے ایسا جاندار پانی کا جانور کہلائے گا جو پانی کے علاوہ کہیں نہ پایا جائے. مثال کے طور پر جہاں پانی نہیں ہے وہاں وہ جاندار بھی نہیں پایا جاتا. میری معلومات کی حد تک جیسے جھینگا لے لیں آپ, مچھلی تو سبھی حلال سمجھتے ہیں نا, باقی چیزوں میں اختلاف ہے. تو کن کا اختلاف ہے یہ بھی بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ جھینگا ہے یا کیکڑا ہے, کہ پانی جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. تو پانی کا تمام جاندار پانی کے حلال ہیں. یہ مسئلہ جو 4 مشہور فقہ ہیں ان میں سے مالکیوں کے ہاں بھی اسی طرح سے. البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی درس ترمذی میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے تمام جاندار حلال ہے سوائے پانی کے خنزیر کے, پانی کا سور, اس کے علاوہ سارے حلال ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پانی کے تمام جانور حلال ہیں سوائے مینڈک کے, جس کو آپ اپنی زبان میں قدک کہتے ہیں, قدک, مینڈک کے علاوہ, ٹھیک ہے, ڈیڈر, تو اس کے علاوہ تمام جاندار حلال ہیں. حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے کہ پانی کے تمام جاندار حلال ہیں, جو کھانا ہے کھائیں, جو نہیں کھانا ہے نہ کھائیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. فرمایا رب کریم نے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور جو قافلے ہیں, سمندروں میں بھی, کشتیوں میں, جہازوں میں, شپ میں قافلے چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو فرمایا کہ جو قافلے ہیں ان کے لیے بھی اس میں زندگی کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے شکار کو حلال کیا عام, بالکل کوئی مراد یعنی کوئی تخصیص نہیں کی کہ صرف مچھلی سے شکار کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اب ہر قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے شکار حلال ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, اور ترمذی میں حدیث نمبر 69 ہے, اور سنن ابو داؤد میں جو ہے وہ 83 ہے حدیث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ انا نرکب البحر, ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں, بعض اوقات ہمارے پاس میٹھا پانی بہت کم ہوتا ہے, اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پھر ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا, کئی کئی دن تک سمندر میں رہنا پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الطهور ماؤه والحل میتته, اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے, اس کی میت جو ہے وہ حلال ہے. یعنی سمندر میں جو چیز سمندر کی ہے وہ مر جائے تو حلال ہے. یہاں بھی آپ نے عام بات بیان کی, اور یہی تمام کا موقف ہے سوائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ ان کے نزدیک سوائے مچھلی کے اور کچھ حلال نہیں ہے, سمندر میں سے سوائے مچھلی کے اور کچھ حلال نہیں ہے. تو اب جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہر چیز حلال ہے سمندر کی, آپ نے کھانا ہے تو کھائیں, نہیں کھانا تو نہیں کھائیں. ہاں البتہ مینڈک کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص, سنن نسائی میں حدیث 4355 اور سنن ابی داؤد میں 3871, سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک طبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے مینڈک کا ذکر کیا. ضفدع کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو, ضاد فا دال عین ضفدع. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ دوا میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. بہت سی دوائیاں بنتی ہیں اس کے اندر مینڈک کا گوشت یا اس کی چربی یا کچھ بھی, مجھے نہیں معلوم, میں طبیب نہیں ہوں, تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلہ, مینڈک کے قتل سے منع فرمایا. اس لیے امام شافعی کا یہ موقف ہے. تو اب دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان تینوں کا موقف, تین ائمہ کا موقف, یہ صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے. اب اگر ہم قرآن و حدیث بتا کر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سمندر کے تمام جاندار حلال ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی آپ ابو حنیفہ سے چھڑا کے اپنی تقلید کروانا چاہ رہے ہو. دیکھیں یہ تو
دینداری تو نہیں ہے، یہ تو آپ ضد والی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ابو حنیفہ سے چھڑا کر اپنی طرف لا رہے ہیں، کیا مطلب ہم سے پہلے کسی نے نہیں کہا؟ تو آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو باقی تین امام، انہوں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ سب کچھ حلال ہے، جو کچھ آپ کا دل چاہے کھائیں، جو مینڈک اور سور کی میں بتا چکا ہوں امام مالک کے نزدیک، تو اس کے علاوہ سمندر کا سب کچھ حلال ہے۔ پہلی بار کیا ہم نے یہ بات کی ہے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نبی کی طرف نہیں لے جا رہے، ہم وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چھڑا کر اپنی تکلیف کروا رہے ہیں؟ تو یہ بات تعصب پر مبنی ہے۔ یہ بات ایسا فرق کہہ سکتا ہے جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس معاملے میں جمہور اہل اسلام کا موقف کیا ہے، جمہور اہل اسلام کا موقف کیا ہے، جن کو معلوم نہ ہو وہی ایسی بات کر سکتا ہے، جس کو پتا ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جی آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چھڑا کر اپنی تکلیف کروا رہے ہیں، ہم اپنی تکلیف نہیں کروا رہے۔ اور انہی دلائل کی بنیاد پر امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں یہ چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں احناف جو ہیں بہت سے، ملوڑا میں آپ چلے جائیں احناف کی اکثریت ہے، وہ کیکڑے کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کیکڑوں کا سوپ ملتا ہے، کیکڑے کی کڑھائی ملتی ہے۔ تو جو آپ نے کھانا ہے کھائیں، جو نہیں کھانا ہے نہ کھائیں۔ آپ کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس واضح دلیل نہ ہو، اور سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا۔